اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور عورت پر جو ظلم ہمارے معاشرے میں رشتوں کی چکی میں پیس کر کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جا سکے، اس کے حقوق میں اس کی پامالی نہ ہو۔ ایسی ہی عزت دینی چاہیے جیسی عزت ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان کے سسرال میں طلب کرتے ہیں۔ اسے ان کاموں پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کے بس میں نہیں ہوتے، ورنہ وہ بھی ایسا اقدام اٹھا سکتی ہیں جیسا اس عورت نے اٹھایا۔ یہ کہانی اسی کی زبانی سنیے۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا کہ یہ عورت پیدائشی بانجھ ہے اور اس عورت سے اولاد نہیں ہونی، اس کو چھوڑ اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لے۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر بات بات پر مجھے ڈانٹتا، اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے مارنے پیٹنے کے بعد بھی سکون نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا، اگر تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔ میرا جیٹھ شوہر کا بڑا بھائی پاس ہی کھڑا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر میری ساس نے اسے بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرا جیٹھ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، لیکن اس کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل پہلے تو میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کے طعنوں سے تنگ آ کر اپنا علاج بھی کروایا، لیکن خرابی میرے شوہر میں تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز میں نے تہیہ کر لیا کہ ماں بننے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی۔ اگلے دن ہی میں گھر پر کسی کو نہ پا کر اپنے جیٹھ کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنی چند ماہ کی بیٹی کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا۔ کاکی کیا بات ہے؟ میرا جیٹھ میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی چادر اتار دی اور اس کے پیروں میں رکھتے ہوئے بولی، جیٹھ جی مجھے بچہ چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے بچہ دلوا دو، ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اب میں اور مار نہیں کھا سکتی اور نہ یہ دکھ برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھی اور جیٹھ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے جیٹھ نے میری ساری بات سمجھ لی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں کاکی یہ سب غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے پیٹتے پیٹتے مار دے گا یا مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھ کر کڑتے رہنا اور مجھے مرتے ہوئے دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی تھی کہ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں چپ چاپ اس کے سامنے بچھ گئی تھی۔ اور اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کرتی تھی تو کیا؟ خیر امید بھر آئی بھی، اور کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں، اور اس خبر پر وہ ایسے خوش ہوا جیسے کسی قاتل کی سزائے موت معاف ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے، اور میں اپنے شوہر کی خوشی دیکھ کر خوش تھی۔ اب اس نے پھر سے میرے نخرے اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اور ہر وقت میری خاطر مدارت میں مصروف رہتا۔ میری ساس جو میری سب سے بڑی دشمن بن بیٹھی تھی، وہ بھی اب مجھ سے خوش تھی۔ پھر ہمارے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا اور میرے شوہر نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا۔ میں چپ رہی، اور میں نے ساری زندگی چپ ہی رہنا تھا اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا کہ مجھے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا۔ دراصل ہوا یوں کہ میرا بیٹا اپنے باپ کا بہت ہی لاڈلا تھا۔ اس کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے ہی اس کا باپ اس کی بات پوری کر دیتا تھا، اور کیوں نہ کرتا، وہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ اس وقت میرا بیٹا لڑکپن میں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں میرے جیٹھ کی بیٹی، جو کہ عمر میں سے بڑی تھی، اس کو پسند کر لیا تھا۔ نہ جانے کب ان دونوں نے آپس میں محبت کی پینگیں بڑھا لیں۔
میرا جیٹھ تو فوت ہو چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی کی ذمہ داری میری ساس نے اپنے ذمہ لے لی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ کہتا بھی ٹھیک ہی تھا کہ اگر اس کی شادی اس کے تایا کی بیٹی سے ہو جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اپنے تایا کا ہی بیٹا تھا، اور اسی حساب سے وہ دونوں بہن بھائی تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹے کے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے بھی یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ کبھی سوچنا بھی مت، لڑکی گھر میں موجود ہے اور ان دونوں کی شادی سے گھر میں ہی رہ جائے گی، کیونکہ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں ہیں نہیں۔ اس لیے سب سے مناسب یہی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اس شادی کو رکوانے کے لیے جو کر سکتی تھی کیا، لیکن جب سب اس شادی پر راضی تھے تو میں اکیلی کیا کر سکتی تھی۔ لیکن کسی صورت بھی میں یہ شادی ہونے نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ گناہ تو میں نے پہلے کر لیا تھا، جو اولاد کی خاطر اپنے جیٹھ کے پاس چلی گئی تھی، لیکن اب میں دوسرا گناہ ہونے دے سکتی نہیں تھی۔ جس روز ان دونوں کی منگنی ہونے والی تھی، چاروں ناچار میں نے اپنے شوہر کو تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا کہ کسی طرح میں نے اس کی مار پیٹ اور ساس کے طعنوں سے تنگ آ کر اس کے بھائی کو اس گناہ پر مجبور کیا تھا۔ میرا شوہر، جو کہ میری ساری بات سن کر ساکت ہی ہو گیا تھا، کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں اس کے سامنے سر جھکائے اپنی سزا کی منتظر بیٹھی رہی کہ اپنے گناہ کی پاداش میں مجھے جو بھی سزا سنائی دی گی ہنس کر قبول کر لوں گی، لیکن بہن بھائی کی شادی کروانے کا گناہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو اسے دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا سزا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے بڑا گناہ کیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا شوہر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں تمہارا بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تم سے کس طرح معافی مانگوں۔ اگر میں اس وقت تمہیں مجبور نہ کرتا تو تم یہ گناہ کبھی نہ کرتی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس بات کو چھپانے کی بجائے کھل کر مجھے بتا دی ہے، اور ہم دونوں ایک بہت ہی بڑے گناہ سے بچ گئے ہیں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ پھر ہم دونوں نے مل کر اپنے بیٹے اور بھتیجی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری ساس اس بات پر سخت ناراض ہے، لیکن یہ بات میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بھتیجی کا رشتہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مجبوری میں کیے گئے اپنے گناہ کی میں رات دن اللہ سے معافی مانگتی ہوں، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سب لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ ہم سب اپنی آخرت سنوار سکیں۔ پیارے دوستوں، اگر یہ اخلاقی اور مورل سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی اخلاقی، مورل، سبق آموز کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔